لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد. اذان محترم، عنوان دوستی ہے، اور انسان اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر جب سے انسان اپنے احساسات اور محسوسات کے قریب آتا ہے، جیسے انسان چیزیں ایبزارب کرنا شروع کرتا ہے، تب سے کچھ نہ کچھ سیکھنا اور سیکھنے کا سلسلہ اس کے شروع ہو جاتا ہے. کبھی وہ اپنے والدین کی صحبت اور ان کی محبت اور ان کی شفقت کے سائے میں سیکھتا ہے، کبھی اپنے استاد کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس کے جو استاد ہیں، جو اس کے ٹیچر ہیں، جو اس کو سکھانے والے، جو اس کے ٹرینرز ہیں یا کاؤنسلرز ہیں، وہ اس کو سکھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ ان سے اثر لیتا ہے. مگر ایک اور بھی پورشن ہے جہاں سے انسان اثر لیتا ہے، اور وہ ہے رشتہ دار، کزنز وغیرہ ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، چچا ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ہاں، لیکن ایک جو وادی ہے کہ جہاں سے انسان اثر لیتا ہے، وہ وادی ہے دوستی کی وادی، دوستوں کا سرکل، اس کا حلقہ احباب. یہاں کہ جہاں پر انسان والدین سے سیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب سے پہلی درسگاہ جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے، میں ابھی قربت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی اثر انداز ہونے والی اس لیے کہ وہ سب سے بنیاد اور بنیادی مرحلے پر ہو رہی ہے، وہ ہے ماں کی گود، ماں کی آغوش، ماں کے پہلو کے اندر ماں کی گود کی گرمی سے جو انسان تاثیر لیتا ہے. اس ایج کے بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، اس ایج کے بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، اس ایج کے بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لباس مجھے پروردگار عالم کے کرم کی وجہ سے ملا ہے. نہیں، اس کے لیے خدا اس وقت اس اپنی عقل کی سطح کے مطابق اس کے ماں باپ ہی ہیں. ایک ماں ہے کہ جو اسے اٹھا رہی ہے، اسے بہلا رہی ہے، اسے سلا رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے. ایک ہے باپ کہ جو اس کی کفالت کر رہا ہے، جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، جو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کر رہا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کی ایج بڑھتی ہے اور وہ دوستی کی ایج پر پہنچتا ہے، تو اسے دوست ملنا شروع ہوتے ہیں. اب اگر قرابت داروں کی بات کریں، رشتہ داروں کی بات کریں، ریلیٹیوز کی بات کریں، ان کا اثر ڈالنا انسان کی تربیت پر، اس کی پسند ناپسند پر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا فرق ڈالنا، اور دوست کا انسان پر فرق ڈالنا یا اس پر اثر کرنا، اس میں فرق کیا ہے؟
اگر آپ دیکھیں رشتہ دار، قرابت دار، یہ رشتہ داری ہوگی ہی نہیں اگر دوستی نہ ہو. آپس میں اگر دوستی ہے تو دوستی کی وجہ سے رشتہ دار آ کے بیٹھیں گے. یعنی قرابت داری نہیں ہوگی اگر دوستی نہ ہو، لیکن دوستی اگر قرابت داری نہیں بھی ہے تب بھی دوستی تو ہے. شاید قرابت داریوں سے زیادہ مضبوط بھی ہو. ہم اپنے دوستوں میں سے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ قرابت داری تو ہے، وہ جو شخص ہے اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھائی اس کا بھائی ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، لیکن درمیان میں دوستی نہیں ہے. مودت جس کو کہتے ہیں، مودت کا عنصر نہیں ہے، تودد نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بھائی ہوتے ہوئے بھی وہ جو دوست ہے وہ بھائی سے بڑا رتبہ حاصل کر رہا ہے. اب آ جائیے انسان پر دوستی کا کیا اثر ہوتا ہے. مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے اندر بہت ساری ایسی احادیث مولا نے کی بیان کردہ ہیں کہ جس کے اندر دوستی کے اعتبار سے تفصیل ملتی ہے. لیکن عزیزان محترم، اس سے پہلے انسان اگر کوئی استاد ہے کہ جس استاد کا چناؤ کرنے جا رہا ہے، آج کل ہمارا یہ جو دور ہے، یہ جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس پیریڈ کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، بچے اب یونیورسٹیز کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، اب بچے اساتید کا انتخاب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی بھی اس یونیورسٹی کا انتخاب کروں گا کہ جس یونیورسٹی میں جو اچھے معروف ٹیچرز ہیں وہ اگر اس فیکلٹی کے اندر ہیں، اس یونیورسٹی کے اندر، تو میں اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لوں گا، ورنہ نہیں لوں گا. تو اب وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر طلب کس کی ہے، ڈیمانڈ کس کی ہے؟ استاد کی، پڑھانے والے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ میری پرسنالٹی پہ اثر ڈال رہا ہے، وہ میرے کیریئر پر اثر انداز ہو رہا ہے. ٹھیک. نمبر 2، میں کوئی گاڑی ہے میری، اس گاڑی کا میں کوئی کام آ گیا، اس گاڑی کے اندر نکل آیا، اب میں اس گاڑی کے لیے میکینک کا تعین کروں گا، تو میں کون سا میکینک ڈھونڈوں گا جو گاڑی کو خراب نہ کر دے، ایک چیز ٹھیک کرنے کے لیے دوسری چیز فاسد نہ کر دے، اس میں خلل نہ پیدا ہو جائے. تو میں جب میکینک کا انتخاب کرتا ہوں تو کس میکینک کا انتخاب کرتا ہوں کہ جو میری گاڑی پر اچھا اثر انداز ہو، اچھی طرح سے اثر انداز ہو، بری طرح سے اثر انداز نہ ہو. یہاں پر استاد میرے کیریئر پر اثر انداز ہو رہا ہے تو میں سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کر رہا ہوں. میکینک میری سواری پر اچھے یا برے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے تو میں اس کے انتخاب کر رہا ہوں بہت ناپ تول کر. اب ذرا سوچئے کہ دوست رشتہ داروں سے بھی زیادہ جو قریب ہو رہا ہے وہ ہے دوست. وہ کتنا اثر ڈالے گا انسان کی زندگی پر اور اس کی آخرت پر. ایک دوست ہی کافی ہوتا ہے، ایک دوست کافی ہوتا ہے انسان کی بری زندگی کو سنوار دینے کے لیے، اور ایک دوست ہی، برا دوست ہی کافی ہوتا ہے اچھے خاصے انسان کو بری راہ پر لے آنے کے لیے. کسی نے کہا کہ اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسے کسی برے دوست کی صحبت پر لگا دو، وہ خود بخود تباہ ہو جائے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب مجھے اگر دوست کا چناؤ کرنا ہے تو کتنا زیادہ اس کے بارے میں پرٹیکولر ہونا پڑے گا. اب آ جائیے، اگر کوئی شخص ہے کہ جس کا دوست نہیں ہے، چلیں یہ تو بعد میں بات آئے گی کہ دوست ہے یا نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دوستی کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر میں دوستی کروں گا تو برائی کے اندر پڑوں گا، کوئی برا دوست ملے گا، لہذا دوستی کرنی نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غیر افراد سے بھی دوستی کر لیتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں جو یا تو بالکل بھی دوستی نہیں کرتے، ایک افراد کا شکار ہے اور دوسرا تفرید کا شکار ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی جیسا بھی ہو بس دوست ہونا چاہیے. تو پھر ہوتا یہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور جب وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوستی سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتے ہیں. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف،
اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ وہ دور آ جاتا ہے کہ پھر انسان, اب دیکھیے ہمارے ہاں سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, جتنا جوان طبقہ ہے یا جو یہ یوتھ کا طبقہ سن رہا ہے, کیا ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ یا ہم نے کسی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا ہو؟ میں کیا بیان کروں اس دور کی جوانوں کی مشکلات کو. وہ دور اور تھا کہ جس دور کے اندر ہم یہ کہتے تھے کہ بری صحبت کا نتیجہ کیا نکلے گا. آج کل وہ نتیجہ نکلے گا کہ جو میں اپنی زبان سے یہاں پر بیان کر کے ریکارڈ نہیں کروا سکتا. کیسی کیسی عادتوں کی طرف انسان کو دوستی لے جاتی ہے, کیسی کیسی چیزیں انسان استعمال کرنے لگتا ہے دوستی اور بری صحبت کی وجہ سے. کہیں پر دوستی کو اور برے دوست کو سانپ سے تعبیر کیا گیا ہے روایتوں کے اندر, کہ ایک سانپ پال لینا اچھی بات ہے, بہتر ہے ایک برے دوست کے صحبت سے اس کی نسبت. خیر, مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, قارن اہل الخیر تکن منہم. خیر جو اچھے لوگ ہیں, اگر تم خیر والے لوگ اور اچھے لوگ, نیک لوگوں کے قارن, ان کے قریب ہو جاؤ, اگر تم اہل خیر کے مقارن ہو جاؤ گے, ان سے قریب ہو جاؤ گے, تکن منہم, تم انہی میں سے ایک ہو جاؤ گے. ہماری مجلسوں کے اندر, امام بارگاہوں کے اندر فرش ازا پر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں, گریہ ہو رہا ہوتا ہے, مجلس ہو رہی ہوتی ہے, مصائب کی منزل آتی ہے, ہمیں رونا نہیں آ رہا ہوتا, مگر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص, اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور مولا کی مصیبت کو سن کر, مصائب کو سن کر وہ عجیب انداز سے گریہ کرنے لگتا ہے, آہو بکا فغاں اس کی بلند ہو جاتی ہے, تو اس کے رونے کو دیکھ کر, اس کے گریے کو سن کر ہمیں گریہ طاری ہو جاتا ہے, ہم بھی رونے شروع ہو جاتے ہیں. صحبت کا اثر. اب ایک عالم ہے یا شیخ سعدی, ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ حمام کے اندر گئے. جب وہ حمام میں جا کر بیٹھے تو انہوں نے وہاں پر اشعار کہنا شروع کیے, اشعار لکھے. تو جب انہوں نے شعر کہے تو اس کا خلاصہ کیا تھا, اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین سے ایک مٹی کو اٹھایا اور ایک باؤل کے اندر ایک مٹی رکھی ہوئی تھی, اس مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو سونگھ کر مٹی کو خطاب کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تو مشک ہے عنبر, کہ تجھ سے اتنی اچھی خوب خوشبو آ رہی ہے. تو اب وہ تصورات کے اندر کہتے ہیں کہ مٹی نے گویا ہو کے مجھ سے کہا کہ میں تو خاک ہی ہوں, میں تو وہ عام خاک ہی ہوں, دراصل مجھے مالک نے رکھ دیا تھا گلاب کے ساتھ اور مشک کے ساتھ, اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر یہ خوشبو آ گئی. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کی مجھ پر کرم نوازی ہے, اس کی صحبت ہے, اس کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے کہ مجھ میں بھی وہ خوشبو آ گئی کہ جو اس کے اندر خوشبو ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب انسان ایک ایسے دوست کی صحبت میں آتا ہے کہ جو وہ نیکیاں کرتا ہے کہ جو فی الحال یہ شخص نہیں کر رہا, اسے دیکھ کر اسے ترغیب ہوتی ہے, خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ نیکی. مثال کے طور پر بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں, کہ اگر وہ دوست ذکر کرتا ہے کہ کل رات بڑی ٹھنڈ تھی لیکن میں نے پوری کوشش کر کے کمبل ہٹا کر نماز شب پڑھ لی, بس اللہ نے, مولا نے بڑی کیسی مجھے طاقت دی اور میں نے پڑھ لی. اب جب اس نے صرف اتنا ذکر کیا, ڈسکس کیا ہے کہ کل رات یہ ہوا تھا, اب اس کا ڈسکس کرنا اس کے ذہن کے اندر ایک بیج ڈال دے گا. اب ہو نہ ہو, وہ اٹھے نہ اٹھے, پڑھے نہ پڑھے, کوشش ضرور کرے گا کہ جس طرح سے میرے دوست نے پڑھا اسی طرح سے میں بھی آج کی رات کوشش کر کے پڑھ لوں. کسے دوست بنانا چاہیے, کسے دوست بنانا چاہیے؟ سوال. مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا, اب وہ عربی ساری موجود ہے, میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کہ وہ شخص کہ جو تم سے قریب آنا چاہتا ہے, دوستی اس شخص سے بناؤ کہ جہاں پر ٹو وے ٹریفک ہو. ہمارے بہت سارے آئیڈیلز ہوتے ہیں, ان کا آئیڈیل ہونا اور ہے, مگر ان سے ضروری نہیں ہے کہ ہماری دوستی بھی ہو سکے. کسی کو آئیڈیل پا کر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤں. اب ایک ایسا سفر شروع ہو گیا کہ وہ آگے بھاگ رہا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہاں پر دوستی ہو نہیں سکتی, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. کہیں پر ایسا ہوتا ہے, اب اس کے الٹ بھی ہوتا ہے
کہ کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, میرے قریب آنا چاہ رہا ہوتا ہے, مگر فار اینی ریزن وہ شخص مجھے پسند نہیں ہوتا, چاہے مجھے اس کی ڈریسنگ پسند نہ آئے, یا اس کی عادتیں پسند نہ آئے, یا اس کا لہجہ پسند نہ آئے, یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اگر میں اسے کنارہ کش ہونا چاہوں. اس بات کی روایتوں میں ممانعت آئی ہے کہ اگر کوئی تم سے دوستی کرنے کے لیے تمہاری طرف آ رہا ہے اسے چانس ضرور دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی تمہارے لیے اچھا دوست ثابت ہو سکتا تھا اور تم اس دوست سے محروم ہو گئے. کیا کوڈ دیا ہے, کیا طریقہ سکھلایا ہے, اور شاید یہ مومن کا حق ہے کہ جس حق کو بچانے کے لیے امام معصوم علیہ السلام نے یہاں پر یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ یاد رکھو وہ جو آ رہا ہے نا تمہارے قریب, ایک جو ہے تم سے دور جا رہا ہے. دو باتیں, جو تم سے قریب آ رہا ہے اگر تم نے اس کو دوست بنانے کا چانس نہیں دیا یا اس کو دوست نہ بنایا تو بعد میں پشیمانی ہے. نمبر 2, اگر جو تم سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہا اس سے تم دوستی کرنا چاہ رہے ہو, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اس میں ضلالت ہے, تذلل ہے اس کے اندر. لہٰذا وہ کہ جو تمہاری جانب آ رہا ہے اسے موقع دو, اگر نہ ہو تو پھر کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آ کر اس سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے, لیکن موقع ضرور دو. اچھا, اب یہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے جتنا یہ فرمایا ہے کہ کسے دوست بنائیں, اس سے زیادہ یہ ارشاد فرمایا کہ کسے دوست نہ بنائیں. یقیناً اس کے اندر باب شہر علم مولا کائنات علیہ السلام کی یقیناً اس میں حکمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاید اب یہ ناقص عقل کے اندر بات آنے والی جو یہ ہے کہ اگر مولا یہ فرما دیتے کہ یہ دیکھو اس میں یہ خصوصیت ہو, یہ خصوصیت ہو, یہ خصوصیت ہو, یہ خصوصیت ہو, تو دائرہ جو ہے نا دوستی کے لیے جو ہم شخص تلاش کریں گے اس کا دائرہ چھوٹا ہو جاتا. مولا نے یہ نہیں کیا, مولا نے دائرے کو بڑا رکھا, بس صرف ایکسکلوژنز دے دی اس کے اندر. کیا استثناءات بتا دیے, کیا استثناءات بتا دیے, یہ دیکھ لو یہ نہ ہو, یہ دیکھ لو یہ نہ ہو اور جس سے چاہو دوستی کرو, یہ دیکھ لو بس یہ نہ ہو اور دوستی کر لو. ایاکا و محبت الاحمق, بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا. کیوں؟ احمق ہے وہ, اسے سمجھ نہیں ہے. احمق کسے کہتے ہیں؟ خالی کو, جو ہولو ہوتا ہے, ایک ہولو ڈرم جیسے ہولو ہے, آواز نکلتی ہے اس میں سے, آواز نکلتی ہے مطلب شور زیادہ ہے, کام نہیں ہے. احمق کی دوستی سے بچو. ایاکا, جو عرب گرامر ہے نا نحو عربی, اس کے اندر ایاکا اتقی نفسکا, اس کی مثال دی جاتی ہے شیر کے ساتھ. ایاکا والاسد, اپنے آپ کو اسد سے, شیر سے بچاؤ, اپنے آپ کو احمق سے بچاؤ. مولا کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا, نقصان پہنچا دے گا. ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے کلاس کے اندر, اس نے دیکھا کہ میرے استاد کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پاس ایک چھوٹا سا پینسل باکس پڑا تھا, اٹھا کے اس نے زور سے استاد کے ناک کی طرف مار دیا. زور سے لگا, ناک ٹوٹ گئی, خون نکلنے لگا. استاد غضبناک ہوئے, بلایا کیا ہوا, کیوں مارا مجھے؟ وہ زیادہ حیران و پریشان ہو گیا کہ مجھے شاگرد نے, شاگرد رو کے کہنے لگا کہ استاد مجھے معاف کیجیے گا. لہٰذا وہ یہ کہنے لگا طالب علم کہ استاد محترم میں آپ کو اذیت دینا نہیں چاہ رہا تھا, میں آپ کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا, میں نے دیکھا آپ کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور اسے ہٹانے کے لیے میں نے یہ عمل انجام دیا. چونکہ احمق تھا اس لیے صحیح کام کرنے کا طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا, غلط طریقہ اختیار کیا صحیح کام کرنے کے لیے. اسی لیے مولانا نے ارشاد فرمایا ایاک و مصاحبۃ الاحمق, یاد رکھنا احمق کی دوستی سے بچنا, اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا, نقصان پہنچا جائے گا. پھر مولانا نے ارشاد فرمایا بخیل اور کنجوس, ایاک و مصاحبۃ البخیل, نمیم, اس سے بچنا. اس لیے کہ اگر تم کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہوئی تو وہ تم سے دور ہو جائے گا, کنارہ کشی اختیار کرے گا, بخیل ہوگا. کتنا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب دعوے کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, کیا آپ بتا دیجئے گا کہ جب بھی کوئی کام ہو ہمارے فلاں جاننے والے فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں, اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آن پڑتا ہے اور ٹیلی فون کیا آپ نے تو یہ کہا جاتا ہے ایک دن پہلے بتاتے, وہ بس ابھی ابھی سفر پر چلا گیا,
وہ ابھی ابھی فلاں جگہ مصروف ہو گیا ہے، وہ فلاں جگہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے مثلا. لہٰذا یہ مولا ارشاد فرماتے ہیں بدکار اور جھوٹے کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. بدکار کی صحبت سے بچاؤ اور جھوٹے کی صحبت سے بچاؤ. اگر بدکار کی صحبت میں آئے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں انتہائی سستی قیمت پر فروخت کر دے گا. بدکار، اس کی تشریح اور تفصیل ہو سکتی ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں. بدکار کی بری عادتیں. بدکار اپنی بری عادتوں میں اتنا پختہ ہو چکا ہے، اسے مکمل اسے پورا کرنے کے لیے وہ تمہیں، یعنی کہ تم اس کے دوست ہو، اس کے قریبی ہو، وہ تمہیں سستی قیمت پر فروخت کر دے گا. اور جھوٹا، اگر تمہاری دوستی جھوٹے کے ساتھ ہوگی تو وہ سراب کی مانند ہوگا. سراب کسے کہتے ہیں؟ جب انسان روڈ پر سفر کر رہا ہوتا ہے، دور سے دیکھتا ہے اسے پانی نظر آتا ہے، جب قریب جاتا ہے تو سڑک ہے. اسے کہتے ہیں سراب، یعنی ایلیوژن. جھوٹے کی دوستی ایلیوژن کی طرح سے، وہ تمہیں چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر دکھائے گا اور بڑی چیز کو چھوٹا بنا کر دکھائے گا. تو ہوگا کیا؟ جب ایک جھوٹے شخص سے انسان کی دوستی ہوتی ہے تو وہ تباہی کے در پہ کیسے آ کر پہنچتا ہے؟ اس طرح سے کہ ایک بری عادت کی جو اس کے اندر نہیں تھی، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک لقمہ ٹرائی کر لو، صرف ایک کش ٹرائی کر لو، یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا، یہی لفظ کہا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ وہاں سے اس کی برائی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی ڈاؤن فال کا آغاز ہو جاتا ہے. اور کتنے ہی ایسے دوست نظر آئے، جو کہانیاں، جو قصے، جو واقعات اور جو لوگوں کے تجربات پہنچے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نشہ آور مادے استعمال کیے جاتے ہیں، دوست نے اپنے ساتھی دوست کو ان ساری چیزوں پر لگایا اس عالم میں کہ وہ خود انہیں استعمال نہیں کرتا تھا. وہ جو چیز استعمال کرتا تھا اس کے اندر نشہ آور مادہ موجود نہیں ہوتا تھا، جو وہ اسے دیتا تھا اس کے اندر نشہ آور مادہ موجود ہوتا تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ میرا دوست بھی نشہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نشہ کر لیتا ہوں. اچھا، اب یہ جو ایڈکشن ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ جو ڈرگز ہیں، یہ جو ساری کی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ جھوٹے کی دوستی. جھوٹا کیا بولتا ہے کہ اس سے تمہارا غم دور ہو جائے گا. کون سا غم دور ہو جائے گا؟ دعائے کمیل کی تلاوت کرو، امام مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا ترجمہ تو پڑھو. تمہارا غم دور نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرو، غم دور ہو جائے گا. زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو، غم دور ہو جائے گا. تمہیں اس قسم کی عادتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے غم دور کرنے کے لیے. لہٰذا یہ مولا نے کیا اصول عنایت فرمائے؟ احمق کی دوستی سے بچو، بخیل اور کنجوس کی دوستی سے بچو، جھوٹے کی دوستی سے بچو، بدکار کی دوستی سے بچو. اور پھر ایک باؤنڈری ہونی چاہیے دوستی کے اندر، یعنی دوستی کے اندر بھی ایک حد ہونی چاہیے، یا ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں، حد تو ہونی چاہیے. کس طرح کی حد ہونی چاہیے؟ نہ دوست سے اتنی زیادہ دوستی کر لو اور نہ کسی دشمن سے اتنی زیادہ دشمنی کر لو. کیا؟ کیسے؟ نہ دوست سے اتنی زیادہ دوستی کر لو کہ کل کو اگر وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے، اور دشمن سے اتنی زیادہ دشمنی نہ کرو شاید کہ وہ کل تمہارا دوست بن جائے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوست سے ایک حد تک دوستی رکھو، دشمن سے اگر ہے بھی تو دشمنی ایک حد تک رکھو، لیکن افضل ہو جائے، بہترین ہو جائے اگر ہماری دوستی خدا کے لیے ہو، ہماری دشمنیاں خدا کی مرضی کے لیے ہو، ہماری خوشی خدا کی خوشی میں ہو، ہماری غمی یا ناخوشی خدا کی ناخوشی میں ہو. یعنی اگر میں کسی سے دوستی کر رہا ہوں تو للہ، اور اگر دشمنی کر رہا ہوں تو للہ. اگر وہ کرائیٹیریا ہو جائے تو پھر یقیناً اس کے ثمرات بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہیں. اب آ جائیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کے 3 حق ہیں، 3 حقوق ہیں تمہارے، 3 فرض ہیں تمہارے دوست کی طرف. وہ تمہارا دوست ہی نہیں ہے اگر یہ 3 باتیں نہ ہوں. نمبر 1، مصیبت میں تمہارے کام نہ آئے تو تمہارا دوست نہیں. غیر موجودگی میں تمہارے کام نہ آئے تو تمہارا دوست نہیں. اور تمہارے مرنے کے بعد اگر کام نہ آئے تو تمہارا دوست نہیں. انسان سفر پر جا رہا ہے،
اور یہاں دوست نے اس کا جتنا سامان تھا وہ غصب کیا، مال سارا کا سارا لوٹا کھسوٹا اور نکل گیا ایک دوسرے شہر. یہ دوست نہیں ہے، یہ دراصل ایک سراب تھا، ایک ایلیوژن تھا کہ جو میرے ساتھ رہ رہا تھا اور دوست بننے کا ڈھونگ رچا رہا تھا. بہت ساری چیزیں کہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو دوستی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. نمبر 1، اب اگر میرا کوئی دوست ہے تو مجھے اس کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، جانتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس ایک چادر بھی ہے نا تو اس چادر کا ایک ٹکڑا تم اپنے دوست کو دو. اس کو کیا درجہ؟ اگر تمہارا حقیقی دوست ہے، حقیقی دوست ہے، یعنی کہ حقیقی دوست ہے تو کیا؟ اگر حقیقی دوست ہے کیسے پتا چلے گا؟ اسے دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آ جائے جو تمہارا وفادار ہو، تمہاری غیر حاضری میں تمہارے کام آئے، تمہاری مصیبت میں تمہارے کام آئے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کام آئے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا حق ہو جائے گا تمہاری زندگی کے اندر بھی، یعنی وہ تم سے ایسے جڑ جائے گا کہ جو تمہارے پاس ہے. کیا ہوتا تھا رسالت مآب اپنے دوستوں، اصحاب کہہ لیجئے، دوست کہہ لیجئے، روزانہ کی خبرگیری رکھتے تھے کہ کوئی چیز تو نہیں ہے جو تمہارے پاس کم ہو گئی، کوئی چیز تو نہیں کہ تم تو نہیں کہو گے میں پوچھ رہا ہوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. لہٰذا کیا چیزیں کہ جو دوستی کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ بڑی مشکل سے انسان کو کوئی اچھا دوست ملتا ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے. اور اگر کسی کو اچھا دوست مل جائے کہ جو اس کی ہر مرحلے پر مدد کرے، کام آئے، اس کو اپلفٹ کرے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھی قرار پا جائیں، تو کیا ہو جائے گا؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اب یہ چیزیں دوستی کو بچانے کے لیے بھی ہیں اور دوستی کو زیادہ لمبا چلانے کے لیے بھی. جب وہ کہہ رہا ہو، جب وہ کوئی بات کہہ رہا ہو، آپ اس کی بات کو نگیٹ نہ کریں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ ہم جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کسی کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ میں فلاں چیز جو ہے وہ 5 روپے میں لے کے آیا تھا. ارے 5 روپے؟ میں تو 3 روپے میں لے کر آیا تھا. ہم نے اس کی بات کو نگیٹ کیا. یہ میں نے بہت چھوٹی سی مثال دی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے جو سامنے والا کہہ رہا ہے اس کو نگیٹ کرنا، بہت زیادہ اس عمل کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو نگیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس سے برتر ہے. دوستی کے اندر جو آپ کو کہہ رہا ہے سن لیجئے، بعد میں اس کی ریزن پیش کر کے اس کو کہہ دیجئے کہ بھئی یہ یوں نہیں یوں ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات سن لیجئے، اس کی ہر بات کو کاٹیے نہیں، اس کی بات کو نگیٹ نہ کیجئے. نمبر 2، حسد نہ کیجئے. اپنے دوست سے حسد نہ کیجئے. اگر آپ کے دوست کو کوئی ایسا خیر مل رہا ہے، ایسی چیز مل رہی ہے، ایسا مقام مل رہا ہے جو آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس سے حسد نہ کیجئے. نمبر 3، اس کو بلوائے عام میں، پبلک کے اندر کبھی ٹوکیے نہیں، کبھی نصیحت نہ کیجئے. یہ تو ہے نا روایت کہ جس نے اپنے مومن کو خلوت کے اندر نصیحت کی اس نے اسے کامیاب کر دیا، اس نے اسے نجات دی، اور اگر کسی نے اسے سب کے سامنے ٹوک دیا اور نصیحت کی اس نے اسے خراب کر دیا. لہٰذا یہ کچھ چیزیں کہ جو دوستی کو آگے چلانے کے لیے اور دیر پا رکھنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں. ان میں سے ایک چیز اور، جو افراد نہیں ہوتے چغل خور، شکایتیں کرنے والے، پیچھے سے بات کرنے والے. میں اب آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا پیپر کلیئر ہو جائے، کسی نے ایگزام دیا، فری ہوا، پیپر کلیئر ہو گیا، اس کا رزلٹ آیا، میں نے ایک دوست کو فون کر کے بتایا کہ میرا پیپر کلیئر ہو گیا ہے، دوسرے دوست کو فون کر کے بتاؤں، اس میں تھوڑا سا تو گیپ ہوگا نا. میں پانی پیوں گا، چائے پیوں گا، یا مجھے والدین نے بلا لیا تو میں ان کے پاس جا کر انہیں اٹینڈ کروں گا. اتنی دیر میں وہ صاحب جو بظاہر دوست ہیں مگر اصل میں دوست نہیں ہیں، وہ میرے اس زیادہ پکے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ساجد نے بتایا کہ اس کا پیپر کلیئر ہو گیا ہے، یا تمہیں فلاں صاحب نے بتایا کہ انہوں نے گھر خریدا ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں، بتانے والا ہوں. جب میں انہیں کال کر کے بتاؤں گا کہ میرا پیپر کلیئر ہو گیا ہے، یا میں ان کو کال کروں گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ، تو کہیں گے کہ ہاں فلاں کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا پیپر کلیئر ہو گیا ہے. ختم ہو گئی بات.
یعنی میرے شرمندہ ہونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ میں اپنی خوشی کسی سے شیئر کروں اس سے پہلے اب یہ ہوتا کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے یہ چیزیں ساری بہت زیادہ انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے. اب دوستی کو بچانا ہے، چغل خوروں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے. وہ فرد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو دوسروں کی باتوں پر کان دھر کے اپنے آپس کے تعلقات کو خراب کرتا ہے. دوستی کو لے کے ایک مسئلہ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے. ہمارے یہاں جیسے جیسے ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسا ہمارا تعلیمی نظام اور واسٹ اور ایڈوانسڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے کچھ ایسی نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہیں. مثال کے طور پر پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ چونکہ سیگریگیٹڈ نظام ہوتا تھا پڑھائی کا، اب کو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر دوستی ایسے ہو رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یا یہ میری دوست ہے اور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں. یہ بات یاد رہے کہ یقیناً ساری دوستیاں اپنی جگہ پر، جس دوستی کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ کہیں بھی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کی حدود سے باہر نکل کر محرم اور نامحرم کی قید کو ملحوظ خاطر ہی نہ رکھیں. وہ تو پھر مقدمہ حرام اور پھر اس مقدمے کا ذل مقدمہ یعنی کہ حرام وہ شروع ہو جائے گا. اس بات کو بہت زیادہ اس بات کا انسان خیال رکھے کہ یہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے نا کہ مرد و عورت کو محرم اور نامحرم کی قید سے ڈائیورسیفائی کیا ہے اور اس کو ڈسکریمنیٹ کیا، الگ کیا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اعتبار کرتا ہے یہ کہہ کر کہ دوست ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ان سے شیئر کر لیتا ہے اور بہت ساری ایسی گفتگو شیئر ہو جاتی ہیں کہ جو باہر آگے جا کے لیک ہوتی ہیں، جس سے رسوائی کا سامنا ہوتا ہے. یا آج کل کے دور کے اعتبار سے دیکھ لیجئے تو تصویروں کا شیئر ہونا، تصویروں کا ایکسچینج ہونا، یہ کہہ کر کہ یہ تو میرا دوست ہے، اور اس کے بعد پوری کی پوری زندگی تباہ. اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو شریعت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو قانون شریعت ہے اس کو فالو کرتے ہوئے انسان دوستی کی راہ میں قدم بڑھائے. کہیں یہ نہ ہو کہ آج انسان کو اچھی نظر آنے والی چمکتی ہوئی چیز ایک ایسے دلدل کے اندر پھنسا دے کہ جس سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے. جو واقعات ہیں اس دور کے اندر، کمظرف لوگوں کی کمی نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. ہم جو واقعات اور جو تجربات دیکھ رہے ہیں اور جو ہوتے رہے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان احتیاط کرے بہت زیادہ کہ پروردگار عالم نے اگر کچھ کہا ہے اور اگر کوئی قانون رکھا ہے تو یقیناً اس کی حکمت ہے. میں بہت سادہ باتیں کر رہا ہوں اور اس لیے سادہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. بہت کم ڈسکس ہوتا ہے، لیکن کبھی دوست کا کیا حق ہے کہ اگر کہیں پر اس کے خلاف بات ہو رہی ہو، اس کے خلاف کوئی جھوٹی بات کی جا رہی ہو تو آپ اس کے دفاع کے اندر بولیں. جب آپ اس کے دفاع میں بولیں تو کیسے بولیں؟ ایسے بولیں کہ جیسے وہ وہاں پہ کھڑا ہے، موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کو سن رہا ہے کہ آپ اس کے دفاع میں بول رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو نہیں دیکھ رہا دوست، پروردگار تو دیکھ رہا ہے اور دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو تحفہ دے دیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. محبت پیدا کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے. جب آپ نے اپنے دوست کا دفاع اس کی غیر حاضری میں اس کے پیچھے کیا تو آپ کی عزت لوگوں میں، معاشرے میں بڑھ جائے گی. وہ شخص کے جو کسی کی غیبت کرتا ہے یا کسی کی عزت دری کرتا ہے، کسی کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پروردگار عالم یعنی میں نے اگر کسی کے خلاف بات کی، کسی کی عزت کو کسی کی نگاہوں میں کم کرنے کے لیے، تو آٹومیٹکلی اس کا اثر جو روحانی طور پہ اسپرچولی جو ہوتا ہے، وہ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے میری عزت آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. اب جب میں یہاں پر اس دوست کا دفاع کر رہا ہوں بالکل ایسے کہ وہ سامنے کھڑا ہے، خود بخود اس کے دل کے اندر میری محبت میں اضافہ ہوگا. اب آ جائیے، انسان اپنی دوستی پروردگار عالم کی رضا کے لیے رکھے، اپنی دشمنی پروردگار عالم کی رضا کے لیے رکھے، تو پھر ہوگا کیا؟ اس کو ایسے دوست ملیں گے کہ جو اس کا ہاتھ تھام کر
کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جائیں گے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ کسی ایسے دوست کی صحبت اختیار نہ کی جائے کہ جو انسان کو پروردگار عالم سے، دین سے دور کر دے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دے۔ آج کل کا زمانہ وہ زمانہ کہ جس میں اپنے اعمال کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد اور اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہو گیا۔ کوئی ایک ایسا دوست اگر آ جاتا ہے کہ جو میرے ہی دین کے جو عقائد ہیں بنیاد میں ان کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور میرا اتنا علم نہیں ہے، تو بہت زیادہ دیر نہیں لگتی ہے مجھے اپنے عقیدوں سے دور ہو جانے پہ، مجھے دین کی راہ سے دور ہو جانے پہ، اور ناکامیابی اور ناکامرانی کی طرف پہنچ جانے اور اس سے دوچار ہو جانے میں۔ یقیناً یہ موضوع بہت زیادہ وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، اس پر اور مزید گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار، اس کی نعمت ہے ایک اچھا دوست ہونا، ہم سب کو اچھا رفیق اور اچھا دوست کہ جو بارگاہ الہی سے ہمیں قریب کرے نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اس دنیا کے اندر موجود ہیں ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت اور اتفاق اور اتحاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا و آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، اور ہمیں ان کی راہ پر چلتے ہوئے جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔